آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بار جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ آپ اس بارے میں احادیث پاک سنیں گے سبحان اللہ، اور الحمدللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے پہ فخر اور ناز ہے سبحان اللہ، کہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کے سارے صحابہ کے ماننے والے، سارے اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، میں بلا ضمیر اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں۔ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر الصلاۃ والسلام آپ تشریف فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے شجر طوبہ کا ذکر فرمایا۔ جنت کا درخت ہے شجر طوبہ جسے کہا جاتا ہے، اور بہت بڑا درخت ہے کہ جس کی ٹہنیاں جنت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ 500 سال تک بھی سر پر گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی اس کے سائے کو کراس نہیں کر سکتا۔ وہ جنتی درخت شجر طوبہ جسے کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی صدیق اکبر بیٹھے تھے۔ آپ نے پوچھا یا ابا بکر هل بلغک ما طوبہ، اے ابو بکر تم جانتے ہو شجر طوبہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ شجر طوبہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبہ شجرۃ فی الجنہ، شجر طوبہ جنتی درخت ہے۔ کیا ہے؟ جنتی درخت ہے۔ آپ نے اس کی جو ہے وہ صفت بیان فرمائی 70 خریفا یقع علیہا، فرمایا کہ بہت پھیلا ہوا وہ درخت کہ سوار جو ہے وہ 70 سال تک بھی اس کے نیچے سواری کرتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ فرمایا کہ اس درخت پر جو پرندے ہیں، فرمایا کہ وہ پرندے بختی اونٹوں کی طرح بڑے موٹے تازے ہیں۔ اس درخت کے پرندے موٹے تازے اونٹوں کی طرح اور بڑے بڑے پرندے ہیں جو کبھی اڑ کر ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان هذا الطير لناعم، اور فرمایا کہ انعم منه من ياكله، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جنتی ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جنت کے ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنْتَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَبَا بَكْرٍ، اے ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم انہی میں سے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بار بار جنتی ہونے کی بشارتیں سنائی، اور بار بار جنت میں آپ کا جو مقام ہے
صحابہ کے سامنے اسے بیان فرمایا، اور جنت میں جو رتبہ اور مقام ہے، نبیوں کے ساتھ جو آپ کی رفاقت اور نبیوں کے ساتھ آپ کی جو دوستی اور نبیوں کے ساتھ جو آپ کو جگہ ملنے والی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک اس کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی حضرت مولا علی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الخیر ثلاث مئۃ وسبعون خصلہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ 360 خصلتیں ہیں نیکی کی، اور اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ واحدۃ منہن فدخل بها الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ جب کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو نیکی کی ان 360 خصلتوں میں سے اس بندے میں کوئی ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے، اور جس میں ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت پیدا ہو جائے، فرمایا کہ رب اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راوی ہے حضرت مولا علی، حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ حل فی شیء منھا، یا رسول اللہ ان 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور سے کھڑے ہو کر یہ پوچھتے ہیں کہ وہ 360 خصلتیں وہ نیکی کی کہ اگر کسی میں ایک آ جائے رب اسے جنت عطا فرماتا ہے، تو کیا ان 360 میں سے کوئی ایک خصلت جس میں آ گئی وہ جنتی ہو گیا، تو کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت پائی جاتی ہے؟ تو سنیے جواب حضور کا ہے، بیان کرنے والے مولا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، یہ بات، یہ سوال صدیق اکبر کا سننے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال نعم جمع بالکل، فرمایا کہ اے ابو بکر تم پوچھ رہے ہو کہ ان 360 میں سے کوئی ایک خصلت تم میں پائی جاتی ہے، میں محمد کہتا ہوں کہ ساری خصلتیں تیرے اندر پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، علماء حق اہل سنت۔ فرمایا اے ابو بکر تیرے اندر وہ ساری خصلتیں پائی جاتی سبحان ہیں، اللہ، سبحان جو ایک پائی جائے تو وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ، اے ابو بکر وہ 360 ساری خصلتیں تیرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آئیں گے حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں سیدنا صدیق اکبر داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، اور سبحان وہ منظر کیا اللہ۔ ہوگا؟ فرمایا کہ جنت کے دروازوں پہ جنت کی جو کھڑکیاں ہوں گی وہاں سے، اور جنت کے جو محلات ہوں گے ان کی چھتوں پر حور و غلمان کھڑے ہوں گے، اور ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے،
مرحباً الینا مرحباً الینا، اے سب سے پہلے صدیق اکبر داخل ہوں گے اور جنت کے حور و غلمان آپ کو مرحبا کہہ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو جنت کے حور و غلمان مرحبا کہہ رہے ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں ہے ابو بکر، تم داخل ہوگے۔ اب جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اے ابو بکر جنت کے دروازے پہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، جنت کے دروازے پہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوگا؟ اے ابو بکر ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے، جسے چاہیں جنت میں داخل کرتے جائیں، جسے چاہیں جنت کے دروازے سے ہٹاتے جائیں، جسے چاہیں داخل کرتے جائیں اور جسے چاہیں آپ جو ہے وہ جنت کے دروازے سے ہٹاتے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ رتبہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہر صحابی ان کی بڑی عظمتیں بڑی شانیں ہیں، لیکن آج صرف سیدنا صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کا ماہ مبارک ہے اور 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وصال ہے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ 22 جمادی الثانی کو ہم اس مسجد میں افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بھی پروگرام کریں گے، اور آپ سب کو دعوت بھی دی جاتی ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ ضرور شرکت کریں۔ ہم سب کے ماننے والے ہیں، یہی تو سنی ہونے کی بڑی فضیلت ہے کہ ہم نے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن تھام رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھام رکھا ہے، قرآن کو اپنا امام بنا رکھا ہے، دلوں کو حضور کی محبت سے سجا رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے بحمد اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدوں پہ ناز ہے، ہمیں اپنے عقیدوں پہ فخر ہے۔ ہمیں جو عقیدے دے گئے بڑے ستھرے اور پاک عقیدے ہیں، اس میں نہ کسی کی کوئی حق طلبی ہے، نہ کسی کی کوئی بے ادبی ہے، اور نہ ہی کسی کی شان میں کوئی وعدہ گھٹا ہے، بلکہ جس طرح رسول اللہ اپنے صحابہ اور اہل بیت کو منوانا چاہتے تھے، سنی الحمدللہ تعالیٰ اسی طرح مانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ حدیث پاک ریاض النظرات میں اور نزہۃ المجالس میں بھی موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت مولا علی کو دیکھا تو آپ مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی نے پوچھا، اے ابو بکر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، لیکن پل صراط سے کامیابی کے ساتھ وہی گزر سکے گا جسے علی لکھ کر دیں گے، جسے مولا علی لکھ کر دیں گے وہی کامیابی کے ساتھ پل صراط کو کراس کرے گا، وہی گزر سکے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بھی مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے پوچھا، اے علی اب تم کیوں مسکرائے؟ تو فرمایا کہ اے ابو بکر میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ حضور نے مجھے فرمایا تھا، اے علی لکھ کے اسے دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے لکھ کے دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ ارے یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم حضور کے سارے صحابہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں، نہ کسی کی حق طلبی کرتے ہیں، نہ کسی کو گھٹاتے بڑھاتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ نے منوایا ہے ہم اسی طرح ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہم صدیق اکبر سے محبت کرنے والے، بے شک مولا علی کا پیار بھی ہم دل میں رکھنے والے، بے شک۔ اور جب آئے دن علی المرتضیٰ کے، جب حسن و حسین کے دن آتے ہیں تو ہم وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے صحابہ کی، جب بات آتی ہے صدیق و فاروق کی، تو ہم ان کا تذکرہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنے والے۔ اور آج جو صدیق اکبر کے خلاف بھونکتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے، اسے تو اپنے اعمال کا نہیں پتا، اسے تو کسی نے جنت کی خوشخبری نہیں سنائی۔ میں یوں کہوں کہ اسے تو اپنی ماں کا بھی نہ پتا ہو، پر صدیق اکبر وہ ہے، قرآن نے بھی جن کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے، خود زبان مصطفیٰ نے بھی گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صرف بات یہی نہیں، بات اس سے بھی یہی ہے کہ خود مولا علی بھی اس بات پہ گواہی دے گئے، خود امام زین العابدین، امام جعفر الصادق اور امام باقر اور امام موسیٰ کاظم کی بھی اس بات پہ گواہیاں ہیں، اور فرمایا جو صدیق اکبر کے خلاف زبان کھولتا ہے، ہم اہل بیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم فرمایا کہ صدیق اکبر کو خلیفہ برحق ماننے والے ہیں، ان کی خلافت کے ماننے والے ہیں، وہ رسول اللہ کے بالیقین پہلے خلیفہ ہے، اور اہل بیت بھی سارے اسی بات کو ماننے والے ہیں۔ سنیو، اپنے عقیدوں پہ ناز کرو، ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو حضور کے اہل بیت کا عقیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی خلافت، آپ کی عظمت اور آپ کی شان ایسی مسلم ہے کہ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، بے شک مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت کیوں نہ سمجھیں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی۔ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی۔ کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیاں و شان کیا صدیق اکبر کی۔ نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، صداقت میں کوئی شہرت کی کس کی جا بجا صدیق اکبر کی۔ اور وہ خود ایک صدق تھے، کوئی اگر اس راز کو جانے، وہ خود ایک صدق تھے، کوئی اگر اس راز کو جانے، صداقت ہی صداقت تھی صدا صدیق اکبر کی۔ زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین پر دھوم ہے ان کی اور فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین و آسمان پر ہے ثنا صدیق اکبر کی، زمین و آسمان پر ہے ثنا صدیق اکبر کی۔ مورخ دم بخود ہے، سر بسجدہ ہے قلم اس کا، مورخ دم بخود ہے، سر بسجدہ ہے قلم اس کا۔ تعالی اللہ، یہ شان علا صدیق اکبر کی، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہے، خدا اس کا ہے، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہے، خدا اس کا ہے۔ ولایت کا وسیلہ ہے بلا صدیق اکبر کی، اور کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں، سیدنا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیا فرمایا تھا، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔